بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اس سورت کا نام الفیل ہے اور اس میں 5 آیتیں ہیں، اور اس نام میں اشارہ اصحاب الفیل کے واقعے کی طرف ہے جنہوں نے خانہ کعبہ کو تباہ کرنا چاہا مگر خود تباہ ہو گئے. اور اس صورت میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حق کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں دنیا کی تمام طاقتوں کے مقابلے میں بچائے گا، اور صلیب اور توحید کی جنگ میں توحید ہی غالب آئے گی. یہ صورت بھی بالاتفاق مکی ہے. جس زمانے میں ابرہہ اس نیت سے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا کہ روحانی اور تجارتی اور معاشی اعتبار سے جو ہے مکہ کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ جو ہے یمن میں ایک بڑا چرچ بنایا تاکہ لوگ جو ہے اس علاقے کا دورہ کریں. حالانکہ مکہ کے سرزمین کے مقابلے میں یمن بہت ہی سرسبز و شاداب، وہاں پر جنگل اور آپ کے ہرا بھرا کھیتی باڑی دنیا بھر کی چیزیں جیسے عام ہوتی ہیں اس طرح کی جو ہے اس علاقے میں باغ و بہار تھی. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے لوگ خانہ کعبہ کے اس غیر ذی زرع جہاں کی کچھ کاشت نہیں ہوتی، پتھریلی زمین اور ایسی سنگلاخ سرزمین پر جانا اللہ کا گھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے ان کو بنایا، تو وہ اس کی جو اہمیت ما قبل اسلام جو چلی آ رہی تھی وہ جو ہے یہودیوں سے زیادہ نصرانیوں کو جو ہے عیسائی جو لوگ جو تھے ان کو بڑی کھٹک رہی تھی. تو انہوں نے جو ہے یہ پلان کیا کہ ہم جو ہے اتنا بڑا گرجا گھر آپ کے ہم یمن میں بنائے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ اس طرف قابل نہیں ہوتے. تو اس نے کہا کہ اس کو یہ کرنا چاہیے کہ جو ہے مکے کو جو ہے نا خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے تو جو ہے لوگ مجبوراً جو ہے ادھر کا رخ کریں گے. اس خیال سے جو ہے وہ اپنی پوری فوج کو تیار کیا، اور پھر جو ہے وہ سارے واقعات آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ کس طرح جو ہے وہاں پر وہ مکہ پر جو ہے چڑھائی کے لیے جو ہے اپنی فوج کو لے آیا. اور ساتھ ہی اس کا یہ خیال تھا کہ اس ٹھنڈے علاقے میں جہاں ہاتھی ہوا کرتے ہیں وہ بھی اپنی فوج میں لے آیا تاکہ جو ہے لوگ اس بڑے ڈیل ڈول جانور کو دیکھنے کے بعد میں جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے بجائے خود ہی سرنڈر ہو جائیں اور پھر جو ہے وہاں پر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے. اس خیال سے جو ہے وہ مکے پر جو ہے چڑھائی کا جو ہے ارادہ کر کے وہاں پر پہنچتا ہے. تو یہ واقعہ اصحاب فیل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. واقعہ اصحاب فیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور ایک خاص تھا. فیل ہاتھی اصحاب فیل کا واقعہ ایک مشہور تاریخی واقعہ ہے. ابرہہ جو یمن کا عیسائی وائسرائے شاہ حبش کی طرف سے تھا، اس نے صنعاء میں ایک عظیم الشان گرجا بنوایا جس کی غرض یہ تھی کہ اہل عرب بجائے خانہ کعبہ میں جمع ہونے کے اس گرجا گھر میں جمع ہوا کریں اور اس طرح انہیں آہستہ آہستہ عیسائی بنا دیا جائے. مگر چونکہ اہل عرب نے ابرہہ کی اس گرجا گھر کی کوئی پرواہ نہ کی تو آخر اس نے خانہ کعبہ کو گرا دینے کے لیے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی. اور یہ واقعہ بالاتفاق مورخین اسی سال کا ہے جس سال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اور بعض کے نزدیک آپ کی پیدائش کا دن وہی تھا جس دن ابرہہ کے لشکر پر تباہی آئی
اس سال کا نام تاریخ عرب میں عام الفیل ہو گیا، یعنی ہاتھیوں والا سال، اور اس لشکر کا نام اصحاب الفیل، اور یہ اس ہاتھی کی وجہ سے ہوا جو لشکر کے ساتھ تھا اور جس کا نام محمود تھا، اور بعض کے نزدیک کئی ہاتھی تھے، اور ابرہہ کا ہاتھی محمود نامی ہاتھی تھا۔ تو اب یہ بھی آج کل بھی جو ہے ہندوستان میں بھی یہاں بڑے بڑے ہاتھی جو پائے جاتے ہیں، اس کا بھی جو ہے غیر مسلم لوگ اس کا نام رکھتے ہیں یہاں پر۔ اور پھر مغل بادشاہوں کے زمانے میں بھی جو آپ کے بہت ہی جو ہے آپ کے شاندار اگر گھوڑا ہوتا تو اس کا بھی جو ہے نا لوگ نام رکھتے تھے۔ شیواجی کا جو ہے سب سے مشہور گھوڑا تھا، اس کا نام چیتک تھا۔ تو چیتک نام کی جو نکالے موٹر سائیکل آپ کے ٹو ویلر، اس کے پیچھے جو چیتک جو نام ہے وہ شیواجی مہاراج کا جو ہے نا بہت ہی شاندار گھوڑا تھا، اس کا نام تھا، اس نام سے جو ہے نا وہ اس کو جاری کیا اور اس کو نام دیا اس کو۔ تو یہ اسی نام سے اچھا، اور اس لشکر کا نام اصحاب الفیل، اور یہ اس ہاتھی کی وجہ سے ہوا جو لشکر کے ساتھ تھا، جس کا نام محمود تھا، اور بعض کے نزدیک کئی ہاتھی تھے، اور ابرہہ کا ہاتھی محمود نامی تھا۔ جب یہ لوگ مکہ کے قریب پہنچے تو عبد المطلب نے مکہ کو اہالی مکہ سے خالی کرا دیا، اور سب لوگ قریب کی پہاڑیوں میں چلے گئے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابرہہ نے عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے تھے، تو جب عبد المطلب نے ابرہہ سے واپس طلب کیا، اور ابرہہ نے تعجب کیا کہ تم نے خانہ کعبہ کے متعلق کوئی درخواست نہیں کرتے جسے میں تباہ کرنا چاہتا ہوں، تو عبد المطلب نے جواب دیا، انی انا رب الابل وان للبیت ربا لیمنعہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور خانہ کعبہ کا رب بھی ہے جو اس کی حفاظت کر لے گا۔ اور جب مکہ کو خالی کیا تو اس وقت کے کعبہ کے دروازے کی کنڈی کو پکڑ کر کہا، لا ہم ان المرء یمنع رحلہ فامنع رحالک لا یغلبن صلیبہم ومحالہم ابدا امحالک۔ کوئی فکر کی بات نہیں، انسان اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے تو تو اپنے گھر کی حفاظت کر، ان کی صلیب اور ان کی طاقت تیری طاقت پر کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ چنانچہ قبل اس کے ابرہہ خانہ کعبہ تک پہنچ سکے، اس کے لشکر میں تباہی پھیل گئی، اور وہ خود بھی بیمار ہو گیا، اور سخت ناکامی کی حالت میں یمن واپس پہنچا، جہاں جا کر مر گیا۔ تو اس طرح یہ واقعات جو ہے تاریخ میں ہیں، اور یہ اس تاریخی حقیقت کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور آج بھی جو ہے دنیا کی کسی بھی زبان میں کوئی تاریخ کا اگر مطالعہ کرتا ہے تو اس واقعے کا ذکر اس میں ملتا ہے۔ اس واقعے کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال پیش آنا آپ کی نبوت کے لیے بطور ارہاس تھا، اور اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ کو دنیا کی کوئی طاقت برباد نہیں کر سکتی، بلکہ جو اسے برباد کرنے کی ٹھانے گا وہ خود برباد ہو جائے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیر کو برباد نہیں کیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرند بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر سخت پتھر مارتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، سو انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا۔ ابابیل ابیل کی جمع ہے، اور ابابیل کے معنی ہے متفرقہ، متفرق اونٹوں کی قطاروں کی طرح۔ ابن سیدہ کا قول ہے کہ ابیل اور ابول اور ابالا پرندوں یا گھوڑوں یا اونٹوں کے ایک جھنڈ کو کہا جاتا ہے، اور ابابیل کا استعمال کثرت کے معنی میں آیا ہے۔ اصحاب فیل کس طرح تباہ ہوئے؟ مفسرین کے اقوال اس لشکر کی تباہی کے بارے میں عموماً یہی ہے کہ پرند اس لشکر پر آئے، اور ہر ایک کی چونچ میں ایک سنگریزہ اور دو سنگریزے دونوں پنجوں میں تھے، اور سنگریزہ جس شخص پر گرتا تھا اسے ہلاک کر دیتا تھا۔ لیکن اکرمہ کا قول ہے کہ جس پر سنگریزہ گرتا تھا اسے چیچک نکل آتی تھی۔ وعن اکرمہ ان من اصحابہ حجر
जदरतहु वहुआ अव्वल जुदरा बहर। जुदरा जो है ना आपके उसको चेचक को बोलते हैं। ऐसी ही रिवायत में इब्न कसीर ने याकूब से बयान की है, और चूँकि सही हदीस इस बारे में कोई नहीं कि असहाब फील की तबाही का असली वजूद क्या हुआ था, इसलिए करीन क़ियास है कि चेचक की वबा लश्कर में फूट पड़ी और आखिर अबरहा खुद भी इसी मर्ज का शिकार हुआ। और आज के ज़माने में आज जो है लोग इतने तरक्की याफ्ता बीमारियों पर जो है वो बैक्टीरिया पर और फिर वबाई अमराज पर काबू पाने के लिए बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रीज, बड़ी बड़ी जो है ना आपकी तजुर्बागाहें, सब कुछ है, आपके एंटी वैक्सीन है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी मंकी पॉक्स के नाम से जो है एक जो वबा निकली हुई है इस वक्त, पहले तो जो है ना एड्स निकला था, एड्स के ऊपर काबू पाने गए तो उसके बाद फिर जो है आपके ये आ गया आपके लोग जिस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा हलाक हो गए ना, क्या कैंसर, नहीं वो उसको कोरोना हो गया। अरे ये इसका जी जो एंटी इंजेक्शन वगैरह जो ले रहे कर रहे थे लोग जो है ना आपके वैक्सीन लेने के लिए पूरे इंडिया वर्ल्ड में जो इंडिया में भी करोना वायरस, करोना का जो आया पुराना, तो करोना की वजह से जो है ना लोग दुनिया भर के परेशान हुए, मर गए लाखों की तादाद में, इतनी तादाद में जो है ना लोग कभी नहीं मरे, जंगों में भी नहीं मरे, तो उससे ज़्यादा लोग जो है ना मर गए। उसके बाद इस पर आप काबू पाने के बाद में आप एक मंकी पॉक्स के नाम से कि इंसान की जिल्द के ऊपर जो है ना इस किस्म की फुंसियाँ वगैरह से निकलते हैं। तो ये बीमारियाँ इंसान जब से पूरे ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार रहा है उसके साथ ही जो है उसका वजूद है, कभी ये जो है ना उभर के आती है, कभी दब के रहती है। तो इस तरह जो है उस ज़माने में भी वो चेचक का मर्ज जो है ना वो सख्त गर्मी की वजह से न सिर्फ ये बल्कि उनके जानवरों पे और बल्कि इंसानों पे भी जो है ना वो मर्ज का हमला हुआ, और इस तरह चेचक की वबा से लश्कर फूट पड़ा। चेचक की वबा लश्कर में फूट पड़ी और आखिर अबरहा खुद भी इसी का मर्ज का शिकार हुआ, जिसकी वजह से लश्कर भाग गया। और ये मुस्लिम है कि अबरहा, और ये मुसल्लम है कि अबरहा तमाम फुंसियों से भरा हुआ यमन में जा मरा। और परिंदों के भेजने में इशारा ये है कि जब लाशें छोड़कर लश्कर भाग गया तो परिंदों ने उन्हें नोच नोच कर पत्थरों पर मारा और खाए हुए भुस की तरह कर दिया। इस तरह इस सूरत का नाम तमहीद सूरत। अच्छा, ये तो आप यहाँ पर सूरह ख़त्म होता है, इसके बाद ये फिर जो है लीलाफ़ कुरैश शुरू हो रहा है, इसकी तफसीलात अलग हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में सही पढ़ना, इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल कुरानिल हकीम व नफ़अना बिमा आयातिहि व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुल करीम। अपने